ایران اور اسرائیل دہائیوں پرانے حریف ہیں۔ ان کے درمیان حالیہ کشیدگی کوئی نئی بات نہیں۔ دونوں ممالک کی ضمنی، بحری، فضائی اور سائبر سپیس کے ذریعے ایک دوسرے پر خفیہ حملوں کی طویل تاریخ ہے۔ 1979 سے پہلے ایران کے مغرب نواز رہنما محمد رضا شاہ اسرائیل کو اپنا اتحادی سمجھتے تھے۔ رضا شاہ کو ایران میں ایک ایسے انقلاب کے ذریعے اقتدار سے الگ کیا گیا جس کو اسلامی انقلاب قرار دیا جاتا ہے۔ یہ تحریک اسرائیل مخالف ہونے کے علاوہ ایک نظریاتی حکومت کے قیام کا سبب بنی۔ 1982 میں اسرائیل نے جب لبنان پر حملہ کیا تو ایران کے پاسداران انقلاب نے لبنانیوں کے ساتھ مل کر حزب اللہ کی بنیاد رکھی۔ اسرائیل حزب اللہ کو اپنی سرحدوں پر خطرناک دشمن قرار دیتا ہے۔ 1983 میں ایران کی پشت پناہی میں سرگرم حزب اللہ لبنان نے مغربی افواج اور اسرائیلی فورسز کو ملک سے نکالنے کے لیے خودکش بمباروں کا استعمال شروع کیا۔ نومبر 1983 میں دھماکہ خیز مواد سے بھری ہوئی ایک کار اسرائیلی فوج کے ہیڈ کوارٹر میں گھس گئی جس سے دھماکہ ہوا۔ ان حملوں کے بعد اسرائیل لبنان کے زیادہ تر حصوں سے دستبردار ہو گیا اور وہاں سے اپنی افواج کا انخلا مکمل کیا۔ جنوبی امریکہ کے ملک ارجنٹائن اور اسرائیل نے ایران اور حزب اللہ پر 1992 میں ارجنٹائن کے دارالحکومت بیونس آئرس اور 1994 میں ایک یہودی سینٹر میں ہونے والے خودکش دھماکوں کا الزام لگایا۔ ان دونوں دھماکوں میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے تھے، تاہم ایران اور حزب اللہ نے ان دھماکوں میں ملوث ہونے کے الزامات کی تردید کی تھی۔ 2 دہائیوں قبل یہ انکشاف ہوا ہے کہ تہران نے یورینیم افزودہ کرنے کا خفیہ پروگرام شروع کیا ہوا ہے، جس کے بعد اس تشویش نے جنم لیا کہ ایران جوہری ہتھیار بنا سکتا ہے۔ جوہری ہتھیار بنانے کی کوشش کی خبروں کی ایران تردید کرتا رہا ہے۔ اسرائیل نے اسی تشویش کے سبب ایران کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا۔ 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ درمیان باقاعدہ جنگ کا آغاز ہوا۔ لبنان میں یہ جنگ لگ بھگ 1 ماہ تک جاری رہی۔ اسرائیل کی فوج بھاری اسلحے سے لیس حزب اللہ کو اس جنگ میں ختم کرنے میں ناکام رہی۔ 2009 میں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہ ای نے ایک خطاب میں اسرائیل کو ایک خطرناک اور مہلک ملک قرار دیا۔ 2010 میں امریکہ اور اسرائیل کا تیار کردہ کمپیوٹر وائرس اسٹیٹکس نیٹ کو ایران کے یورینیم افزودہ کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ یہ صنعتی مشینری پر کیے جانے والا پہلا سائبر حملہ تھا جس کے بارے میں معلومات عام ہوئی۔ 2012 میں ایرانی جوہری سائنسدان مصطفیٰ حمدی روشن تہران میں ان کی گاڑی میں نصب کردہ بم کا نشانہ بنے۔ ان کی گاڑی میں یہ بم ایک موٹر سائیکل سوار نے نصب کیا تھا۔ ایران کے اعلیٰ حکام کی طرف سے اسرائیل پر اس حملے کا الزام لگایا گیا تھا۔ 2018 میں اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامن نیتن یاہو نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے عالمی طاقتوں کے ساتھ ایران کے جوہری معاہدے سے نکلنے کا خیر مقدم کیا اور ڈونلڈ ٹرمپ کے اس فیصلے کو تاریخی اقدام قرار دیا۔ اسی سال مئی میں اسرائیل نے کہا کہ اس نے شام میں ایران کی عسکری منصوبات کو نشانہ بنایا ہے جن کو تہران شام میں خانہ جنگی میں صدر بشار الاسد کی حمایت کے لیے استعمال کر رہا تھا۔ 2020 میں اسرائیل نے بغدادی میں امریکی ڈرون حملے میں ایران کے پاسداران انقلاب کے بیرون ملک کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کی ہلاکت کا خیر مقدم کیا۔ ایران نے عراق میں امریکی فوجیوں کے ٹھکانوں پر میزائلوں کے ذریعے جوابی حملے کیے جن میں لگ بھگ 100 امریکی فوجی اہلکار زخمی ہوئے۔ محسن فخری زادہ کو ایران کے جوہری پروگرام کا ماسٹر مائنڈ مانا جاتا ہے۔ ان کو دسمبر 2020 میں قتل کیا گیا تھا۔ ایران نے محسن فخری زادہ کے قتل کا الزام اسرائیل پر لگایا جس سے مغربی انٹیلیجنس ایجنسیاں بھی جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے خفیہ ایرانی پروگرام کا ماسٹر مائنڈ سمجھتی تھی۔ 2024 میں شام کے شہر دمشق میں ایران کے سفارتخانے پر ایک مبینہ اسرائیلی فضائی حملے میں پاسداران انقلاب کے 2 اعلیٰ کمانڈروں سمیت 7 اہلکار شہید ہوئے۔ اسرائیل نے اس حملے کی تصدیق یا تردید نہیں کی۔ ایران نے 13 اپریل کو اسرائیل سرزمین پر غیر معمولی براہ راست حملوں میں ڈرون اور میزائل استعمال کیے اور ان حملوں کو جوابی کارروائی قرار دیا۔